Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات اور ہمہ قسم کی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اللہ جو میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف بنایا۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو امام کائنات سید الانبیاء، سید الاتقیاء، سید الاولیاء، سید الاصفیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، وہ نبی جس نے مصائب، مسائل، مشکلات کا سامنا کیا اور ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ سامعین محترم، جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا چیک کیا، ان کا امتحان لیا، انہیں پرکھا، جانچا، تو سب سے پاکیزہ دل اللہ کو جو محسوس ہوا، سب سے پاکیزہ دل اللہ نے جسے پایا، وہ دل اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے منتخب فرما دیا۔ وہ آپ کو ختم نبوت بنا دیا گیا۔ انبیاء کے بعد پھر اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، پرکھا، جانچا۔ انبیاء کے بعد جن ہستیوں کے سب سے پاکیزہ دل، خوبصورت دل اللہ نے پائے، وہ دل اللہ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور وزراء کے لیے چن لیے تھے۔ اس کائنات کے جیسے نبی علیہ السلام انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح سارے انبیاء کے اصحاب میں آپ کے اصحاب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور بنیادی شرف، فضیلت، منقبت، مرتبہ صحابیت کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو آپ پر ایمان لے آیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، سب سے پہلے دائرہ صحابیت ہے۔ جو صحابی بن گیا، اس کے بعد اس کے لیے اسلام میں آ کے اللہ نے ہر ایک کو مختلف فضیلتیں عطا کی ہیں۔ کوئی عشرہ مبشرہ ہے، ان کی علیحدہ فضیلت ہے، بدر والوں کی علیحدہ ہے، احد والے علیحدہ ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت رضوان والے، ان کی فضیلت علیحدہ ہے۔ بنیادی شرف وہ کیا ہے؟ صحابیت ہے، اور یہی بنیادی شرف ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خاندان نبوی بنو ہاشم میں سے جو افراد صحابی بنے ہیں، جو افراد
صحابی بنے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اور انہی اہل بیت کو فضیلت اور مرتبت حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تقریباً 13 چچا تھے، ان میں سے صرف 2 مسلمان ہوئے ہیں۔ اب وہ 2 جو آپ کے چچا مسلمان ہوئے ہیں، ان کی جو آل اولاد ہے یا دیگر جو بنو ہاشم میں سے مسلمان ہوئے ہیں، صحابی بنے ہیں، صحابی بننے کے بعد اہل بیت کا ایک خصوصی مرتبہ ہے جو اللہ نے دیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اعلان کیا ہے۔ تو بنیادی شرف کیا ہے؟ صحابی ہونا۔ جو مسلمان ہو گیا، چاہے وہ خاندان نبوی میں سے ہے یا کسی اور خاندان سے ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر بنو ہاشم میں سے جو آپ کے خانوادے والے تھے، وہ جب مسلمان ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، اہل بیت بنے ہیں، اب ان کا اہل بیت کا اسلام میں ایک الگ ہی مرتبہ ہے، جس کا اللہ نے بھی صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اظہار کیا ہے، اعلان کیا ہے، صحابہ نے اس کا اظہار کیا ہے، احترام کیا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ فضیلت، مرتبہ اور منقبت کس بات کی ہے؟ صحابی ہونے کی ہے۔ جو آپ کے زمانے میں جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، چاہے وہ بنو ہاشم میں سے تھا، قریش میں سے تھا، باہر سے تھا، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہو کے صحابی بنا ہے۔ صحابی بننے کے بعد ساری فضیلتیں ہیں۔ اب صحابہ میں اللہ نے مختلف مقام رکھے ہیں، کسی کا کوئی مرتبہ ہے، کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے۔ ایک کو فضیلت ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے دوسرے کی تنقیص ہو جاتی ہے، ہر ایک کو اللہ نے ان کا مقام دیا ہے۔ اور صحابہ میں اہل بیت کا ایک انوکھا مقام ہے، الگ ہی مرتبہ ہے، جس کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی اظہار فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں بار بار نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں ترجیح دینا، موانست کرنا۔ تو حضرات، صحابہ کرام نے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نصیحت پر عمل بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے اہل بیت کا احترام کیا، اور اہل بیت وہ صحابہ کرام کا ادب احترام کیا کرتے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے تھے۔ آج جو بیانیہ چل رہا ہے، جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بھی ان کی آپس میں عداوتیں تھیں، آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، تو حضرات اگر انسان ہونے کے ناطے ان میں ذرا سی رنجش ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا ہے، اور ان کی آپس کی محبتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بطور نعمت ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی، اللہ نے ان کے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں۔ یہ جو اسلام سے پہلے آپس کے قبائل تھے، ان کی آپس کی رنجشیں تھیں، ایک دوسرے کے بارے میں تعصب تھا، جو خاندانی حزبیت تھی، اللہ نے سب ختم کر دی ہے۔ اب ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی ہے، اور الفت بھی ایسی ڈالی ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے حضور اگر آپ ساری زندگی، ساری زمین کی دولتیں خرچ کر لیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفتیں نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اللہ نے یہ اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ یہ جو عرب لوگ تھے، ان کے آپس کے قبائلی جو اسلام سے پہلے تعصبات تھے، حزبیت تھی، نفرتیں تھی، عداوتیں تھی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے درمیان الفتیں ڈال دی ہیں،
اور ایسی الفتیں پیدا کی ہیں کہ اگر آپ ساری زندگی یہ زمین کے سارے خزانے خرچ کر لیتے آپ پھر بھی ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، وہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے تم پہ ایک احسان کیا ہے، تم پہ ایک نعمت کی ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں رنجشیں، عداوتیں، قبائلی تعصب، حزبیت تھی، لیکن جب تم دائرہ اسلام میں آ گئے ہو یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے آپس میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ تو حضرات جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں، ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، یہ اسلام سے پہلے آپس میں عداوت رکھتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کے درمیان رنجشیں نہیں ہیں، اللہ نے الفت ڈال دی ہے۔ تو جب اللہ نے الفت ڈال دی ہے آج کون ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ان کے درمیان رنجشیں تھیں؟ تیسرا قرآن کا مقام اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، صحابی بن گئے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ آپس میں رحیم و شفیق ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں الفت پیار رکھنے والے ہیں۔ تین مقامات پر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں الفتیں ڈال دی ہیں۔ صحابہ کی محبتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، تو جو اللہ نے ان کے دلوں میں پیار ڈالے ہیں آج کوئی دعویٰ کرے تو ہم کیسے مان لیں کہ ان کے درمیان رنجشیں ہیں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے؟ ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے ایک جگہ اکٹھے رہتے ہوئے کبھی آپس میں رنجش تو تکرار ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف زبانیں تان دراز کر لیں۔ اور پھر صحابہ کرام نے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ نصیحت ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرات دیکھیے کیسے صحابہ کرام نے پھر خیال رکھا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوتی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شروع میں آپ نے بیعت نہیں کی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ اکیلے میرے پاس آئیے۔ جناب علی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، دونوں نبی کے یار جانثار آپس میں بیٹھ کر اپنی رنجشیں دور کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں۔ جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمیں آپ کی فضیلت کا اعتراف ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ہم دل و جان سے اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت ہے، مرتبہ ہے آپ کا، لیکن اتنی سی بات ہے کہ جب خلافت کے لیے مشورہ ہوا ہمیں شامل نہیں کیا گیا۔ جناب سیدنا ابوبکر رونا شروع کر دیتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، علی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابو بکر کے لیے محمد الرسول اللہ کے اہل بیت سے قرابت داری کرنا، صلہ رحمی کرنا زیادہ عزیز ہے بنسبت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔
اور پھر اسی دن ظہر کا وقت ہوتا ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے ہیں، ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ صحابہ سارے موجود ہیں مسجد نبوی میں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ہمیں ابو بکر کی فضیلت کا اعتراف ہے، ہمیں ابو بکر سے کوئی رنجش نہیں ہے، کوئی عداوت اور کوئی حسد نہیں ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں، صرف دل میں اتنی خلش تھی کہ جب خلافت کا مسئلہ طے ہو رہا تھا، مشاورت ہو رہی تھی، ہمیں ساتھ شامل نہیں کیا گیا، لیکن آج میں اعلان کرتا ہوں میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں سارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں کہ آج جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔ حضرات بتائیے، اگر آپس میں کوئی رنجشیں ہوتی تو یہ گلے شکوے کیوں کرنے تھے؟ انہیں گلے شکوے اسی لیے کیے ہیں کہ آپس میں پیار تھا، آپس میں الفت تھی، آپس میں محبت تھی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا سارے مسلمان خوش ہیں۔ اس وقت سارے مسلمان جو صحابہ ہیں وہ خوش و خرم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ یہ آج کے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس وقت ان کے درمیان رنجشیں ہو گئی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ارباب وفا میں اکثر اختلافات کی بنیاد گما ہوتے ہیں، تان و تشنیع نہ کر ان سوختہ سامانوں پر، بول کچھ سنگے گرا سے بھی گرا ہوتے ہیں۔ جب زبان سے بات نکالتے ہیں سوچ لیجئے کہ کن ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب گلے شکوے دور کر لیے، آپس میں محبتیں پیدا کر لیں، اب رویے دیکھیے۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ابو بکر نے پکڑ کر جناب حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حضرات یہ وہ کندھے ہیں، یہ وہ شانے ہیں جنہوں نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ آج نبوت زادے کو، نبی زادے کو، جناب حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ابو بکر پیار سے کہتے ہیں علی میرے باپ قربان ہو جائے، یہ تو نبی کے مشابہ ہے، آپ کا بیٹا لگتا ہی نہیں ہے۔ شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، یہ تو نبی جیسے ہیں، آپ جیسے تو لگتے ہی نہیں ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ وہاں کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اسی لیے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ارکبوا محمدً فی اہل بیتہ، لوگو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنا، کس اعتبار سے؟ ان کے اہل بیت کے بارے میں۔ جب بھی اہل بیت آ جائیں تو ان کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال کر لینا کہ یہ آپ کا خانوادہ ہے، آپ کے اہل بیت ہیں۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کی محبت کیسی ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو مرتدین ہیں اور مانعین زکوٰۃ اور اسی طرح جو جھوٹے نبیوں نے جو دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف جو لشکر تیار کیے، تو لشکروں کی قیادت کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی مدینہ سے نکل گئے۔ تو صدیق اکبر کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر انہیں روکنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ کے ساتھ خلافت قائم ہے، اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو ہماری خلافت کو نقصان پہنچے گا۔ حضرات یہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں، اور یہ محبتیں کیوں نہ ہو، اللہ نے محبتیں پیدا کی ہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں آپ نے تو اہل بیت کا اتنا خیال کیا ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، جناب عمر ان کے پاس جا کر مبارک دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عباس آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی زیادہ ہے،
بنسبت میرا باپ اسلام قبول کرتا۔ آپ کا اسلام قبول کرنا میرے محبوب کو محبوب ہے، میرے آقا پسند کرتے تھے، میرے آقا کی چاہت تھی کہ آپ مسلمان ہو جائے۔ آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے باپ کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے فتوحات دی، مسلمانوں میں فراوانیاں ہوئیں، بیت المال میں اضافہ ہوا، غنیمتیں آئیں، صحابہ کرام کو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے بٹھا لیا کہ اللہ نے مال بہت زیادہ بیچ دیا ہے، فراوانیاں ہو چکی ہیں، اب اس مال کا کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے باہمی مشاورت سے یہ طے پایا کہ وظائف مقرر کیے جائیں، ماہانہ سالانہ وظیفے مقرر کیے جائیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے 3 صحابہ کو بلایا جو قریش کے انساب کے سب سے ماہر تھے، جنہیں پتہ تھا کون کس خاندان سے ہے، کون کس خاندان سے ہے۔ 3 صحابہ کو بلایا، کہا دیوان تیار کرو، رجسٹر تیار کرو، جس ترتیب سے ہم مال غنیمت اور وظائف تقسیم کیا کریں گے۔ تو جب رجسٹر تیار ہوا تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بنو ہاشم خاندان نبوی کا نام لکھوایا اور کہا کہ عمر کو وہیں رکھو جہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان بنو ہاشم کے افراد کے نام لکھوائے۔ اور جانتے ہیں کہ جب یہ وظائف مقرر ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حسن و حسین کے وظائف بدری صحابہ جتنے مقرر کیے، جتنے بدری صحابہ کا وظیفہ تھا اتنا ہی حسن و حسین کا مقرر کیا۔ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آ گئے، کہا ابا جان یہ حسن و حسین میرے ہم عمر ہیں، میرے ساتھ کھیلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے جیسے ہیں، آپ نے ان کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ یہ تیرے جیسے ہیں؟ ارے یہ تیرے جیسے نہیں ہے، یہ تجھ سے افضل ہے، ان کا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، ان کا نانا تیرے نانے سے افضل ہے۔ اور یہی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گھر میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپس میں بیٹھے مشاورت ہو رہی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ جناب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آیا دیکھا کہ عبداللہ دروازے کے باہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اجازت چاہ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ یہ دیکھ کر واپس آ جاتے۔ بعد میں سیدنا حسن کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملے، کہا حسن کبھی چکر ہی نہیں لگاتے، کبھی ہمیں ملنے آ جایا کریں۔ تو حسن کہتے میں اس دن آیا تھا، میں نے دیکھا کہ دروازے پر عبداللہ کھڑے ہیں، آپ عبداللہ کو اجازت نہیں دے رہے، میں دیکھ کر واپس پلٹ گیا کہ اگر اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دے رہے مجھے کیسے اجازت ملے گی؟ تو جناب عمر نے حسن کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے کہا تم اجازت کے مستحق ہی نہیں، تمہیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ویسے ہی آ جاتے، تمہیں کون سی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تم نبی زادے ہو۔ اور حضرات جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا کمال محبت ہے، اللہ نے غنیمتوں میں پوشاکیں بھیجی ہیں، لباس آئے ہیں بچوں کے، جناب عمر نے مدینہ کے بچوں کو اکٹھا کیا، بچوں کے لباس آئے ہیں تقسیم کرنے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، صحابہ کرام ان کے بچے بھی موجود ہیں، پوشاکیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ آخر میں لواسے رسول رہ جاتے ہیں، جگر گوشہ قتول رہ جاتے ہیں، فرزندان علی رہ جاتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ ایک پوشاک اٹھا کر دیکھتے ہیں، پھر حسن و حسین کو دیکھتے ہیں، پسند نہیں آیا، اگلا جوڑا اٹھایا، حسن و حسین کو دیکھا، ان کے شیان شان نہیں ہے، پورا جو ڈیر ہے وہ چھانٹ لیا ہے، لیکن کوئی پوشاک حسن و حسین کے شیان شان نہیں ہے۔ فوراً ایک شخص کو یمن بھیجا ہے کہ جاؤ 2 پوشاکیں عمدہ لے کے آؤ، نبی کے نواسوں کو دینی ہے۔ اور راوی کہتے ہیں جب یمن سے 2 پوشاکیں منگوا کر حسن و حسین کو پہنا نہ دی اتنی دیر تک سیدنا عمر کو اطمینان نہیں ہوا۔ یہ تو ان کی آپس میں محبت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے
علی اقضانا، کہ علی ہم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، سب سے بہترین چیف جسٹس ہے، قاضی ہیں، اللہ نے انہیں بصیرت دی ہوئی ہے۔ اور ادھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، مدینہ میں کوہرام بپا ہے، فضائیں سوگوار ہے، لوگ اشکبار ہیں، پریشان و غمزدہ ہے، ہر طرف فضائیں مغموم ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس بیٹھا تھا، لوگ آ کر دیدار کر رہے ہیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی میت موجود ہے، لوگ آ رہے ہیں، دیدار کر کے جا رہے ہیں، عبداللہ بن عباس وہاں موجود ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں اچانک میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھ کر کہا اللہ عمر پر رحم کرے۔ عمر نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں خواہش کرتا کہ اس جیسے اعمال لے کر میں اپنے اللہ کے پاس جاتا۔ عمر نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں اللہ سے خواہش کرتا کہ اللہ میں تیرے پاس آؤں، جب میری وفات کا وقت ہو تو میرے اعمال بھی اس شخص کے اعمال جیسے ہو۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو یہ بات کہنے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، اور اسی موقع پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی، اے عمر آپ کو بھی اللہ آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی اللہ آپ کا حشر کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے بے شمار دفعہ اللہ کے رسول کی زبانی سنا کہ میں گیا، ابو بکر گیا، عمر گیا، میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ابو بکر بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، جیسے زندگی میں اللہ نے آپ کو اکٹھے رکھا تھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو مرنے کے بعد بھی تینوں کو اکٹھا رکھے گا۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرات سوچنا چاہیے، بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، یہ جو محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، یہ اللہ نے ڈالی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی جناب عباس رضی اللہ عنہ نبی کے چچا جناب عباس کو دیکھتے تو امیر المومنین ہونے کے باوجود جناب عثمان ادباً اپنی سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، بلوائیوں نے سارا حصار کیا ہوا تھا، تو آپ کو پتہ ہے جناب عثمان کی حفاظت کے لیے دروازے پر کون موجود ہیں؟ علی کے بیٹے حسن و حسین موجود ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ قسم دے کر سیدنا حسن کو واپس بھیجتے ہیں کہ جاؤ تمہاری جان بہت قیمتی ہے۔ حضرات یہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کے خلاف تھی، امی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھیں۔ یہ بھی فضول باتیں ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہیں، کہا فاطمہ میں تمہیں اپنا جو حق میرا تجھ پر ہے اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے باتیں بتاؤ، جب اللہ کے رسول موت کے وقت آپ نے تجھ سے باتیں کی تھی وہ باتیں مجھے بتاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وفات کا وقت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں ایک بات کی، فاطمہ رونے لگتی ہیں، پھر دوسری بات کی، سرگوشی کی، فاطمہ مسکرانے لگتی ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس وقت پوچھا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا۔ وفات کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، آپ کے انتقال کے بعد
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئی ہے، فاطمہ سے کہا فاطمہ میرا وہ حق جو تجھ پر ہے میں اس کے واسطے تجھے کہتی ہوں، مجھے وہ باتیں بتلا۔ تو حضرات وہ کون سا حق تھا؟ وہ والدہ ہونے کا حق تھا جو ساری ازواج المومنین، ازواج النبی، امہات المومنین ہے، یہ ماں ہونے کا حق تھا، جس کو جتا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے سوال کیا ہے، اور سیدہ فاطمہ نے اس کی لاج رکھی ہے، اور اس وقت بتایا ہے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی سرگوشی کی، جب میں رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ اور دوسری سرگوشی کی، فاطمہ اس بات پر خوش ہو جا کہ سب سے پہلے میرے خاندان میں سے مجھ سے آ کر جو ملے گا وہ تو ہوگی۔ تو اس بات پر سیدہ فاطمہ مسکرانے لگتی ہے۔ تو حضرات یہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جتنی اصحاب اہل بیت کی فضیلتیں ہیں روایات میں آئی ہیں، وہ روایات بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ روایت تو بڑی سناتے ہیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ روایت بیان کرنے والی امی عائشہ صدیقہ صحابیہ ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بیان کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری صحابی ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جب خیبر میں آپ کو علم دیا گیا تھا، آپ کی فضیلت ہے، آپ کو علم دیا گیا، وہ علم والی روایت جسے آج تم لے کر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کرتے ہو، وہ روایت بیان کرنے والے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا، اے علی آپ کا میرے ہاں وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ہاں مقام تھا۔ یہ روایت بیان کرنے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ اور پھر دیکھیے جتنی بھی اہل بیت کی فضیلتوں کی روایات ہیں وہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر ان کی آپس میں رنجشیں ہوتی، عداوتیں ہوتی، تو صحابہ کرام اہل بیت کے فضائل امت کو کیوں بتلاتے؟ یہ جو انہوں نے روایات منتقل کی ہیں، لوگوں کو بتلایا ہے، یہ صحابہ کا اعتراف ہے، یہ ان کا اظہار ہے اپنی محبت کا، جو اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت ہے اس کا اظہار ہے کہ انہوں نے کوئی بھی بات جو اہل بیت کی فضیلت کی ہے اسے چھپایا نہیں ہے بلکہ امت تک پہنچایا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث، سب سے زیادہ حدیثوں کے حافظ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا صحابہ کرام کا، جو سیدنا ابو ہریرہ کا اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، دیکھیے کہ ایک دفعہ جا رہے ہیں، جناب حسن بھی ساتھ ہیں، تو صحرا ہے، جو پاؤں ہے، پیروں پہ مٹی آ گئی، تو سیدنا ابو ہریرہ بیٹھ کر جناب حسن کے پیروں سے مٹی صاف کرنے لگتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، عالم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے ہیں، تو جناب زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ چچا، نبی کے چچا زاد ہیں، آپ یہ حرکت نہ کیجئے، ہمیں شرمندہ نہ کیجئے۔ تو جناب عبداللہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے علماء کی اسی طرح قدر کرنا سکھایا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہو کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، اور جو علماء صحابہ تھے ان میں جلیل القدر جناب سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے قرآن لکھا تھا۔ جب جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید جمع کیا تو اس وقت جس صحابی کا انتخاب ہوا جناب سیدنا زید بن ثابت تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عالم صحابہ میں شمار ہوتا تھا، تو جناب عبداللہ نے اپنے استاد کا احترام کیا ہے، ان کی لگام کو تھام کر آگے آگے جا رہے ہیں۔ تو حضرات ہمیں یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، اور کبھی بھی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اگر کلپس سنتے ہیں، کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، تو خدا کے لیے اس کی وجہ سے اپنے دل میں کبھی بھی صحابہ کے بارے میں ملال نہ پیدا کیجیے۔
ایک ذرہ بھی ان کے خلاف نفرت کا نہیں آنا چاہیے۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے ان کی محبتوں کا اقرار کیا ہے، ان کی محبتوں کا اللہ نے اعلان کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے یہ نعمت گنوائی ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، میں نے تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دی ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے رحیم و شفیق ہونے کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کی ہے۔ جب تک رہے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک میں نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔